پیارے اسلامک ویورز، جب شیطان مردود نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے اسے جنت سے نکال پھینکا۔ جنت میں آدم علیہ السلام کی اداسی دیکھ کر اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا اور وہ دونوں بطور جوڑا جنت میں رہنے لگے۔ تنہائی اور اداسی دور ہو گئی۔ اللہ پاک نے حکم دیا، جنت میں جہاں مرضی چاہے جاؤ، جو جی چاہے وہ کھاؤ، لیکن خبردار اس درخت کے پاس بالکل مت جانا، اس کا پھل نہ کھانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس وقت جنت میں سانپ بھی رہا کرتا تھا اور جنت میں سانپ کے پاؤں بھی ہوا کرتے تھے اور اس کے منہ سے ایک زبردست خوشبو بھی آتی تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سانپ کو جنت سے نکال دیا گیا۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں سانپ کو جنت سے نکالا گیا؟ ہم آپ کو آگے بتانے والے ہیں۔ تو اسلامک ویورز، سانپ جب جنت میں رہتا تھا تو اس کو یہ اجازت تھی کہ وہ جنت سے باہر بھی جا سکتا تھا۔ ایک مرتبہ جب سانپ جنت سے باہر آیا تو شیطان نے کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ واپس جنت میں لے چلو۔ جس پر سانپ نے کہا کہ تم تو جنت میں نہیں جا سکتے، تمہیں اللہ نے جنت سے نکال دیا ہے، اس لیے تمہارا جنت میں جانا اب ممکن نہیں۔ شیطان نے سانپ کو اپنی پرانی دوستی کا واسطہ دیا اور کہا کہ میں بھی تو تمہارے ساتھ وہیں رہا کرتا تھا، وہ دن یاد کرو جب میں تمہارا دوست تھا، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ سانپ نے پہلے تو بہت منع کیا، لیکن شیطان کے بار بار کہنے پر سانپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن تم ایسے تو اندر نہیں جا سکتے، تم یوں کرو کہ تم سانپ بن جاؤ اور میرے ساتھ یہ مور باہر نکلا ہے، یہ تمہیں کھا جائے گا اور یوں تم اندر پہنچ جاؤ گے، اندر جا کر مور تمہیں اگل دے گا۔ شیطان کو یہ مشورہ پسند آیا اور فوراً سانپ بن گیا اور مور نے اسے کھا لیا۔ سانپ اور مور جنت میں چلے گئے اور مور نے وہاں پہنچ کر اسے اگل دیا اور یوں وہ ایک بار پھر جنت میں داخل ہو گیا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے ملاقات کی اور کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ شیطان یہ کہنے لگا کہ جنت کے اس پھل کو تم دونوں نے ابھی تک کیوں نہیں کھایا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے کو کہا ہے، اس درخت کا پھل کھانے سے بھی منع کیا ہے، اس لیے ہم نے وہ پھل ابھی تک نہیں کھایا اور نہ ہی ایسا کریں گے، ہم اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے۔ لیکن شیطان نے یہ انہیں بھروسہ دلایا کہ میں ان کا خیر خواہ دوست ہوں، مگر انہوں نے شیطان کی کوئی بات نہیں مانی۔ جب آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اماں حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ وہ پھل کھائیں، وہ عمدہ ہے، اللہ نے وہ پھل کھانے سے آپ کو اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد آپ دونوں فرشتے نہ بن جائیں، اور تمام باتیں کہنے لگا۔ پہلے تو بی بی حوا نے منع کیا، لیکن بہت زیادہ اصرار کرنے پر، خوشامد کرنے پر شیطان نے آخرکار اپنی بات منوا لی اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ اور صرف یہی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے اٹھنے پر، بی بی حوا کے کہنے پر انہوں نے بھی وہ پھل کھا لیا۔ اس پھل کو کھانے کے بعد ان کے جسم سے لباس اترنے لگے اور اللہ نے کہا، میں نے اسی وجہ سے اس درخت سے دور رہنے کا حکم دیا تھا، مگر تم دونوں نے اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا، یعنی ان کی غلطی کی سزا یہ ملی کہ انہیں جنت سے نکال دیا گیا اور دنیا میں بھیج دیا گیا اور کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک تم زمین پر ہی رہو گے۔ اسی جرم کی وجہ سے سانپ اور مور کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ مور ایک انتہائی خوبصورت جانور تھا جس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے پاؤں بھی کافی خوبصورت تھے، لیکن مور کی خوبصورتی اس سے چھین لی گئی اور اس کے پیروں کو بدصورت بنا دیا گیا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مور ویسے تو بہت خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن اس کے پاؤں انتہائی بھدے اور بدصورت نظر آتے ہیں۔ اور سانپ، جس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ شیطان کو جنت میں اس طرح سے لے جایا جا سکتا ہے، اس کے منہ سے آنے والی مہک اور خوشبو کو چھین کر اس کے منہ میں زہر پیدا کر دیا گیا اور اللہ نے اس کے پاؤں بھی ختم کر دیے۔ یوں سانپ اور مور کو جنت سے باہر نکال دیا گیا۔